معیشت کا ہم دن شرح سود کیا رہے گی؟ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا گورنر اسٹیٹ بینک کی سربراہی میں اجلاس شروع ہو گیا۔ کمیٹی آج شام کو شرح سود کا اعلان کرے گی۔ مارکیٹ میں شرح سود میں 2% تک کمی کی توقعات ہیں۔ موجود شرح سود 17.5% ہے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ بتائیے گا اشرف۔ ملک کی معیشت کے لیے آج اہم دن ہے اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اس کی سربراہی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کر رہے ہیں اور یہاں مارکیٹ سروے رپورٹ جو آئی ہے ٹاپ لائن سیکیورٹی کی، اس میں مختلف جو ماہرین ہیں ان سے مارکیٹ کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شرح سود میں 2% تک 85% کی رائے ہے کہ کمی ہونی چاہیے۔ اس وقت شرح سود جو ہے 17.5% ہے اور اگر مارکیٹ میں اگر یہ دیکھا جائے جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے 2% اگر کمی ہوتی ہے 15.5% شرح سود آ جائے گی۔ یہاں پہ بتاتا چلو مختلف جو ہے 10 روز سے جو ہم دے رہے ہیں خبریں، فیڈریشن ہاؤس ہو، کراچی چیمبر ہو، ایپٹما ہو، تمام بزنس کمیونٹی ہو، شرح سود میں 4 سے 5% کی بڑی کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے اور رقم کی کمی کا سامنا ہے، جس پہ کہا گیا ہے کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے کہ شرح سود ابھی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں 4 سے 5% کمی ہوگی تبھی وہاں پہ ریکوائرمنٹ بڑھی گی، بینکوں سے قرض لے سکیں گے۔ اور یہی مارکیٹ کا اگر دیکھا جائے جائزہ جو کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی لے گی معاشی عدد و شمار کا، جس میں دیکھا جائے اہم معاشی اشاریے ہیں جس میں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے سرپلس رہا ہے مسلسل دوسرے روز، اور مہنگائی کی شرح ہے 44 ماہ کی کم ترین 7% تک آ گئی ہے، جس کے اوپر ماہرین بھی کہہ رہے ہیں اب اسپیس بن گئی ہے کہ شرح سود میں بڑی کمی ہونی چاہیے، لیکن مارکیٹ ایکسپیکٹ کریے 1.5 سے 2% ہی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے فیڈریشن ہاؤس سے، کراچی چیمبر سے، ملک بھر کی چیمبر سے، وہ 4 سے 5% کی بڑی کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہنے ہیں 17.5% سے جو شرح سود ہے کم ہو کر یقینی طور پر 13.5 یا 14.5% ہونا چاہیے، ابھی بھی شرح سود بہت زیادہ ہے۔ اور جو بزنس کمیونٹی ہو کنسرن شو کر رہے ہیں کہ شرح سود میں بڑی کمی ہونی چاہیے کیونکہ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آگئی 7% پر ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف خان۔ شرح سود میں کمی کا امکان، ڈائریکٹر عارف حبیب گروپ احسن محنتی کا کہنا ہے کہ شرح سود کم ہونے پر سرمایہ کار کیپٹل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔ سیاسی استحکام بھی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں آئی تھنک کہ آج پالیسی ریٹ اناؤنسمنٹ ہے، انویسٹر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میجر کٹ جو ہے وہ ایس بی پی کی طرف سے آئے گا۔ انویسٹر کافی زیادہ جو ہے مطمئن ہے کہ چونکہ انفلیشن 7.2% آیا ہے تو آگے جا کر جو ہے پالیسی ریٹ کے اندر خاطر کا کمی آئے گی۔ نیشنل سیونگ ریٹ 11.6% پر جا کے گرے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک کہ جو اس وقت ڈفرینس بھی ہے نیشنل سیونگ ریٹ اور جو ہم ڈسکاؤنٹ ریٹ دے رہے ہیں اس میں بھی تقریباً 8% کا ڈفرینس ہے، تو ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں میجر جو ہے پالیسی ریٹ کٹ ہوگا۔ انویسٹر کافی زیادہ مطمئن ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، ایکویٹی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آتی ہے جب بانڈ ریٹس یا بانڈ ییلڈ جو ہے گرتی ہے۔ شرح سود میں کمی کی خبروں کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس 52,000 کی سطح عبور کر گیا۔ سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج امین یوسف کہتے ہیں حکومت کے اقدامات کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے وسیم افتخار سے۔ آج بالکل کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب کاروبار کا آغاز ہوا ہے تو نہ صرف مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ تیزی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج امین یوسف۔ امین صاحب کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہے، اس کی بنیادی طور پر وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے اس کی وجہ ہے کہ اکانومی میں چیزیں بہتر ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی بورنگ ریڈیوس ہو رہی ہے۔ اس دفعہ بھی جو آکشن تھا اس میں گورنمنٹ نے اتنا پیسہ نہیں اٹھایا، ایون اپنے ڈیٹ کو ریٹائر کیا ہے، تو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا بہت اچھا پروفٹ تھا، وہ بھی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، تو چیزیں آپ کی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اب دیکھ رہے ہیں کہ بائنگ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور دیکھیں ایک اور وجہ بھی ہے کہ مانیٹری پالیسی میں اوبویسلی ریٹ کم ہونا ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹی بلز کا آپشن انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 13% پہ آپ آ جائیں گے، تو یہ دفعہ ہوگا، اس کے بعد دسمبر میں ایک اور ہوگا، تو اس کے بعد آپ سمجھیں نا آپ 13% پہ یا 13.5% پہ آ جائیں گے، تو اوبویسلی 13.5% پہ بینک میں تو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا۔ تو وہی پیسہ جو بینک میں پڑا ہو جس طرح سے میچور ہو رہا ہے، کوئی فنڈس کے پاس پیسہ کیا ہوتا ہے، اکویٹی میں بھی ہوتا ہے، فکس میں بھی ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ ہولڈر کا ہوتا ہے، انہوں نے ڈیسیژن لینی ہوتی ہے کہ میکسیمم ریٹرن بنانے ہیں، تو وہ پیسہ یہاں ڈائیورٹ ہو رہا ہے، پلس فورن انفلوز بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو چیزیں آپ کی جب بہتر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ فورن انفلوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے، آئی ایم ایف آپ نے ہو گیا ہے، پلس آپ کے قطر سے سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، وہ انویسٹمنٹ جب آ جائیں گی تو کیا ہوگا، مارکیٹ اور ٹریگر کرے گی اور کرنسی آپ کی اپریشیٹ جب کرنسی اپریشیٹ کرے گی تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، پیٹرول کی پرائسز نیچے آئیں گی، باقی انفلیشن کے نمبرز نیچے آئیں گے، تو اب
आप बेहतरी की तरफ आ गए, क्योंकि वही वजह है कि क्यों मार्केट बेहतर है, उसकी रीज़न ये कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है तभी मार्केट बेहतर हो रही है, वरना क्यों होगी। बिल्कुल, ये थे अमीन यूसुफ जिनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त तेज़ी की बुनियादी वजूहत ये हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो इकदाम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी की जो फिगर्स हैं वो ना सिर्फ बेहतर हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी तवक्को की जा रही है कि आज स्टेट बैंक की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, तो उसमें जो है वो शरह सूद में कमी जो है मुतवक्का है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसकी वजह से सरमायाकार भी जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। और रिटेल के हवाले से बात करें तो रिटेलर्स भी जो है वो इस कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान है। जी।